Israel will respond with force to all aggressions by Hezbollah. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنع عن صواريخنا ومسيراتنا. لبنان میں موجود حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی لفظی گولہ باری نے خطے میں ایک نئی جنگ کے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ دونوں اطراف کے درمیان اکتوبر 7 کے بعد سے ہی ہلکی پھلکی جھڑپیں چل رہی تھیں، مگر اب اسرائیلی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ان کی فوج نے لبنان پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اس کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بھڑکنے والے جنگ کے شعلے کہیں پورے خطے اور دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ اتنی آسانی سے ایک وائڈر کانفلکٹ میں تبدیل نہیں ہوگی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسرائیل کو پہلی دفعہ ملٹیپل فرنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے جو اسرائیل ہے اس نے ہمیشہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کی تحت کام کیا، چاہے اس نے مصر کے خلاف جنگ کی، چاہے لبنان کی طرف، لیکن اب یہ پہلی دفعہ ان کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں ان کو اندرونی طور پہ بھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے سائپرس کے اندر بھی جو ان کی ملک ان کی مدد کر رہے ہیں وہاں جو ہے شاید ٹارگٹ اٹیکس ہوں۔ اور پھر سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ ہوگا کہ کیا وہ ایران کے خلاف ایک بڑی جنگ کر سکتا ہے یا اعلان جنگ کر سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ جنگ جس انٹینسٹی سے چل رہی ہے، جس فریکوینسی سے چل رہی ہے، اس میں نہ صرف ایک بہت بڑا جو ہے شفٹ آئے گی، لیکن اس بڑی شفٹ آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے اتنے سارے فرنٹس کے اوپر روایتی اور غیر روایتی اور ایک بڑی جنگ لڑنا ناممکن ہو جائے گی۔ تو اس وقت کوشش وہ ضرور کریں گے کہ لیبنان سے آگے فرنٹ نہ جائے اور لیبنان کے ذریعے وہ اتنا پریشر ڈالیں کہ شاید حزب اللہ سرنڈر کر دے، لیکن یہ فرنٹ کھولنے سے اسرائیل کی جو اندرونی اور بیرونی دونوں جو عسکری حکمت عملی ہے وہ بہت زیادہ چیلنج ہوتی ہے۔ میرے خیال میں پرانی جنگوں کا دور ختم ہو چکا ہے کہ فل بلون وار ہو رہی ہے، ہر طرف سے جنگیں ہو رہی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں ممکن نہیں ہے کہ یہ اس وقت جو ایک طاقت کا توازن ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے پاس جو ماڈرن ویپنز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، تو اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ بہت اندر جا کے لبنان میں کھوج لگا سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے لوگ کہاں پہ ہیں، اور پہلے بھی ان کو وہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ وہ سیریا میں بھی کر رہے ہیں اور لبنان میں بھی کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جنگ کو سسٹین کون کر سکتا ہے۔ مغرب کر سکتا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ جو مقامی طاقتیں ہیں غالباً ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور اس کی قیمت عام آدمی کو وہاں پہ ادا کرنی پڑے گی۔ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکی انتخابات سے پہلے اور غزہ جنگ پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو لبنان جنگ میں جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس پوائنٹ کے اندر یا اس تبدیلی سے پہلے کہ جہاں امریکہ کے اندر ایک نئی حکومت آتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ ریپبلکن حکومت ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کی جو سپورٹ ہے ڈیموکریٹس کے ساتھ، ان کی جو سپورٹ ہے اس وقت ان کی بین الاقوامی پوزیشن ہے غزہ کے اندر، اس کو کہیں نقصان پہنچے۔ اس لیے وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس جنگ کی شروعات ابھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ان کو فائدے ہو سکتے ہیں یا جو امریکہ کو اور برطانیہ کا پریشر ہے وہ ان کے حق میں رہے، تو یہ جلد از جلد اس جنگ کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اتنی آسان نہیں۔ اس جنگ میں جہاں بڑی مغربی طاقتوں اور ایران کے شامل ہونے کی گفتگو ہو رہی ہے، وہیں ایک اور ملک بھی موضوع گفتگو ہے جس کا نام ہے سائپرس، اور اس کی بنیادی وجہ ہے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا سائپرس پر حملے کی دھمکی۔ مگر آخر سائپرس ہی کیوں؟ سائپرس کے اندر جو اثر و رسوخ ہے وہ برطانیہ کا بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ملٹری بیسز ہیں امریکہ کی بھی اور باقیوں کی بھی، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور انٹیلیجنس کی، وہاں جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں فٹ پرنٹ ہے۔ اب اس فٹ پرنٹ کے لحاظ سے ظاہر ہے اگر اسرائیل کی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جنگ کی صورتحال میں سائپرس جو ہے یہاں سے رسد دے گا یا کمک جاری کرے گا یا حزب اللہ کو ٹارگٹ کرے گا، تو ظاہر ہے پھر حزب اللہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب یہی ہے کہ اگر ان کو کچھ چیز نظر آئے گی تو وہ اس کا جواب بھی دیں گے اور رد عمل بھی ہوگا۔ اور کیونکہ سائپرس یورپ کا حصہ ہے یا یورپین کانٹیننٹ کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اس سے گریز کریں گے۔ اس سے ظاہر ہے یورپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ یوکرین کے بعد ایک جو عرب اسرائیل وار ہے اس میں بھی ان کو جو ہے عرب اسرائیل وار سے بڑھ کے جو لیبنان اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے اندر ان کو حصہ داری کرنی پڑے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر علیحدہ
پہلے ہی ڈویژن بہت زیادہ موجود ہے. اسپین نے اور نردن آئرلینڈ نے پہلے ہی جو ہے فلسطین کو بطور ایک ریاست جو ہے تسلیم کر لیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، برطانیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے گا اور ان کے لیے یہ ایک نائٹ میئر میں تبدیل ہو سکتا ہے. گریک سیپریٹس جو ہیں وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں ان کے ادارے بھی موجود ہیں اور انٹیلیجنس بھی ہے اور دیگر بیسز بھی موجود ہیں، تو وہ وہاں سے استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، تو اس لیے تھریٹ کریں. لیکن اگر یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے تو مشکلات ہوں گی، لیکن جو لبنان کے لیے اور حزب اللہ کے لیے ہوں گی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو حماس کی صورتحال ہے وہ ذہن میں رکھ لیں اور جو غزہ کی صورتحال ہے وہ ذہن میں رکھ لیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.